پاکستان کے معروف اخبار ڈان نیوز میں ایک مضمون شائع ہوا ہے جو معروف لکھاری اور دانشور زاہد حسین نے تحریر کیا ہے، جس کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ ایک اور معمولی رات تھی کہ جب 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں اپوزیشن رہنماؤں کے احتجاج کے درمیان حکومت پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے قوانین منظور کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ قانون سازی کے اتنے اہم اوراق پر بھی ایوان میں بحث نہیں کی گئی جو کہ پورے ملک کے سیاسی منظرنامے پر اثر انداز ہوں گے۔ اسے موجودہ حکومت کی جانب سے ایک اور دھوکے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو بظاہر اس فن میں مہارت حاصل کر چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کی اجلت اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں تبدیلیاں جن سے عدالت عظمیٰ پر ایگزیکٹو کی گرفت مضبوط ہوگی، ان کے علاوہ بھی پارلیمنٹ نے متعدد متنازع بلز کو منظور کیا۔ چند دن پہلے ایک ایسے ہی بل میں سیکیورٹی فورسز کے اختیارات میں اضافہ کیا گیا۔ اطلاعات سامنے آئیں کہ اس سے قبل 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ ابتدائی مسودے میں ملٹری سے متعلق متنازع شق شامل تھی جسے نئے مسودے میں حذف کر دیا گیا تھا۔ اسی اثنا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فوجی سربراہان کی مدت ملازمت 5 سال کرنے کے پارلیمانی فیصلے کا تعلق فوج کے مفادات سے زیادہ ملک کی سیاست سے ہے۔ پارلیمنٹ کے اس اقدام کے ممکنہ طور پر جمہوری عمل پر طویل مدتی اثرات مرتب ہوں گے اور ملک میں شہریوں کے اختیارات پر مزید سمجھوتہ کیا جائے گا، کیونکہ اس بل سے اقتدار کے ڈھانچے پر اسٹیبلشمنٹ کی گرفت مضبوط ہوگی۔ توسیع کے معاملے کو اس سے الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ حکمراں اتحاد کے لیے ایسی آئینی تبدیلیاں لانے کی اپنی وجوہات ہیں۔ ماضی میں دیکھیں تو ہم نے 1 سے زائد آرمی چیف کو اپنے آمرانہ دور میں خود کو توسیع دیتے دیکھا، حتیٰ کہ جمہوری حکومتوں نے بھی مختلف وجوہات کی بنا پر ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی، لیکن حالیہ تبدیلیوں سے بری کے علاوہ دیگر افواج کے سربراہان کو بھی فائدہ ہوگا۔ موجودہ فضائیہ کے سربراہ کو سن 2023 میں پہلے ہی 1 سال کی توسیع دی جا چکی تھی۔ ابھی اس حوالے سے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ سینیارٹی لسٹ میں موجود نام توسیع کے اس قانون کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے نئے قوانین کے حق میں ووٹ نہیں دیا، لیکن بہت سی پارٹی رہنما توسیع کے قانون پر عوامی سطح پر واضح موقف اختیار کرنے میں ہچکچاتے رہے۔ در حقیقت ماضی میں بھی مختلف نظریات رکھنے والے تمام سیاسی رہنماؤں نے اپنے اختلافات بلا کر مدت ملازمت میں توسیع دینے پر اتفاق کیا۔ اس کی ایک مثال سن 2019 میں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے دوران سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع تھی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اس فیصلے سے اتفاق کیا تھا۔ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی جو جنرل قمر جاوید باجوہ کو عمران خان کو اقتدار میں لانے کے ذمہ دار کے طور پر دیکھتی تھی، انہوں نے بھی پارلیمان میں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ یہ فیصلہ بعد میں پی ٹی آئی کے حق میں غلط ثابت ہوا، تاہم حیران کن تھا کہ سیاسی رہنما جنرل باجوہ کو دوسری بار توسیع دینے کے لیے رضامند تھے۔ جب غیر سیاسی قوتوں کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا تو اس سے جمہوری عمل مزید کمزور ہونے پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس طرح سیاسی اقتدار کے کھیل میں ثالث کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کا کردار مستحکم ہوتا ہے۔ یہ تو واضح ہے کہ متنازع قانونی حیثیت رکھنے والا حکمراں اتحاد اپنی بقا کے لیے کافی حد تک اسٹیبلشمنٹ پر انحصار کر رہا ہے، اور بہت سے حلقوں کے نزدیک توسیع کا معاملہ دونوں کے درمیان مفاہمت کا نتیجہ ہے۔ اس ترمیم کی ٹائمنگ بھی دلچسپ ہے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرنے والی ترمیم منظور ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا۔ یہ عکاس کرتا ہے کہ ہمارا ملکی طاقت کا ڈھانچہ کس قدر غیر سیاسی قوتوں کے زیر سائے آ چکا ہے اور جمہوری آزادی کے لیے جگہ کتنی تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت سیاسی مخالفین کی آواز دبانے کے لیے طاقت کے استعمال میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس کی مثال ایڈوکیٹ انتظار حسین پنچوتا کا اغوا تھا، جو حالیہ دنوں بازیاب ہوئے۔
गुमान ये होता है कि मुखालफिन को दबाना जैसे आजकल एक आम रिवायत बन चुकी है, जहां हुकूमत अपोजिशन को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए किसी पार्लिमानी बहस के बगैर ही मुतनाज़ा कवानीन मंजूर कर रही है। रवां हफ्ते पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ उसने हमारी सियासी क़यादत की मुनाफिकत को मजीद आश्कार किया, जो अवाम की बालादस्ती और जमहूरी इक़्तिदार की पासदारी के दावे करते हैं। आज के दौर में हम जो कुछ देख रहे हैं वो हाइब्रिड तर्ज़े हुक्मरानी से ज्यादा है, जिससे सिविलियन शोबजात पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के किरदार बढ़ रहा है। हम एक कमजोर अवामी सेटअप देख रहे हैं जो इख्तिदार के खेल में दीगर खिलाड़ियों को शमूलियत की इजाजत दे रहा है। ये भी बहस की जा सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती के बगैर हुकूमत कभी भी पार्लियामेंट से 26वीं तरमीम मंजूर करवाने में कामयाब नहीं हो पाती, बिलखुसूस ऐसी तरमीम जिसमें आला अदलिया को लगाम देने की कोशिश की गई। चंद मुबस्सरीन के ख्याल में एक ऐसे आईनी बेंच की तश्कील जिसमें अराकीन से मनचाहा फैसला करवाकर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सूबाई और कौमी असम्बलियों के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ अक्सरियती फैसले को तब्दील कर सकती है। यूं मुस्तकबिल में मजीद कानूनी तरमीम के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की ऐवान में 2/3 अक्सरियत बहाल हो जाएगी। आइन की बुनियादों को तबाह करने से गैर जमहूरी कुव्वतें मजबूत होंगी, जो कि पहले ही हो रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से मिसाक़े जमहूरियत का जिक्र करते नहीं थक रही थी, जबकि वो इसी मिसाक़ के तहत सिविलियन बालादस्ती को बरकरार रखने और जमहूरी इदारों को मजबूत करने के अपने वादे को भुला बैठी है, क्योंकि उनकी हालिया इक़दामात मिसाक़े जमहूरियत के मुतसादिम थे। ये अफसोसनाक है कि इतने साल हुकूमत और अपोजिशन में गुजारने के बावजूद ये जमातें अपनी माजी से सबक सीखने में नाकाम रही हैं और वो बार बार अपनी वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं। बदकिस्मती से सियासी मसलहत और मफादात गालिब आ चुके हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं कि वो जब उनके यही फैसले उन्हें नुकसान पहुंचाएंगे। एक आम सवाल जो बहुत से लोगों की जानिब से पूछा जा रहा है वो ये है कि अपने तमाम तरह तजादात के साथ मौजूदा निज़ाम आखिर कब तक चल सकेगा।